السلام علیکم و رمضان مبارک۔ آپ کو ہماری رمضان اسپیشل سیریز میں خوش آمدید۔ اس ماہ مبارک ہم دکھائیں گے کہ مسلم امہ مختلف ملکوں میں کیسے رمضان مناتی ہے۔ اس مقدس سفر میں ہماری اگلی منزل ہے ایران۔ آئے دیکھیں روزہ کیسے ڈھال بنتا ہے۔ اگر روزے کا سب سے مشکل حصہ بھوک نہ ہو تو؟ اگر اصل امتحان غروب آفتاب کے بعد شروع ہو، جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور دل کے حال کو صرف اللہ جانتا ہو؟ آج رات حسین اور زینب ایران پہنچتے ہیں، جہاں رمضان کی راتیں راز سرگوشیوں میں سناتی ہیں اور قرآن کی تلاوت یوں گونجتی ہے جیسے ستارے بھی سن رہے ہوں۔ مہشد شہر فانوسوں کی نرم روشنی میں جگمگا رہا ہے، سنہری گنبد تاریک آسمان کے مقابل چمک رہے ہیں، فضا دعا، قدموں کی آہٹ اور امید سے گونج رہی ہے۔ زینب: حسین، ایسا لگتا ہے جیسے یہ رات بھی دعا کر رہی ہو۔ حسین تجسس سے: اتنی ساری لوگ اتنی دیر تک جاگ کیوں رہے ہیں؟ یہ رمضان کی درمیانی راتیں ہیں، جب دل نرم ہو جاتے ہیں اور روحوں کا امتحان اور گہرا ہو جاتا ہے۔ چاند خاموشی سے لٹکا ہوا ہے، گویا سب کو یاد دلا رہا ہو، اللہ قریب تر ہے۔ علی: السلام علیکم، ایران میں خوش آمدید۔ زہرا: آج کی رات خاص ہے، ہم قرآن کے ساتھ جاگتے ہیں۔ حسین: ساری رات؟ زہرا مسکراتے ہوئے: جی ہاں، کیونکہ روزہ صرف پیٹ کے لیے نہیں ہوتا۔ کیا آپ جانتے ہیں ایران میں 8 کروڑ سے زائد مسلمان رہتے ہیں، اور رمضان میں ہر رات ہزاروں لوگ اکٹھے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بچے، بوڑھے، امیر، غریب، ایک امت ایک کتاب۔ ایران میں رمضان کی راتیں زندہ ہوتی ہیں، مساجد میں قرآن کی تلاوت گونجتی ہے، خیرات کے ڈبے خاموشی سے کونوں میں رکھے ہوتے ہیں، ہاتھ چھپ کر دیتے ہیں، صرف اللہ دیکھتا ہے۔ کچھ لوگ کھانے سے تو روزہ رکھتے ہیں، مگر غصے سے روزہ رکھنا بھول جاتے ہیں۔ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ حقیقی روزہ یہ ہے کہ زبان جھوٹ نہ بولے، آنکھ غلط نہ دیکھے اور دل میں نفرت نہ ہو۔ حسین آنکھیں پھیلا کر: تو روزہ ہماری خواہشوں کو قابو میں رکھتا ہے؟ زہرا: جی ہاں، روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی رضا سب سے پہلے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا مطلب ہے مشکل وقت میں بھی اللہ کو چننا۔ علی: ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے۔ حسین: کس چیز سے ڈھال؟ غصے سے، بری باتوں سے، دوسروں کو تکلیف دینے سے، غلط کاموں سے۔ حتیٰ کہ سائنس بھی مانتی ہے، جب ہم اپنی خواہشوں پر قابو پاتے ہیں تو دماغ مضبوط ہو جاتا ہے۔ خود پر قابو، توجہ، صبر اور جذباتی توازن کو بہتر بناتا ہے۔ زینب مسکراتے ہوئے: تو روزہ دل کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ مغرب کی اذان گونجتی ہے، امام رضا کے روضے کے اندر لوگ کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھے ہیں، کھجوریں بانٹی جاتی ہیں، پانی آہستگی سے دیا جاتا ہے، کوئی کسی سے پہلے نہیں کھاتا۔ حسین: سب بہت پرسکون لگ رہے ہیں۔ زہرا: کیونکہ انہوں نے اپنے روزے کی حفاظت کی، اندر بھی اور باہر بھی، مختلف زبانیں، مختلف لباس، ایک سمت۔ جب خواہشوں پر قابو ہوتا ہے تو بھائی چارہ بڑھتا ہے، یہی امت کی طاقت ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ سب سے بڑی فتح بھوک پر نہیں بلکہ نفس پر ہوتی ہے۔ حسین اور زینب اکٹھے، نرمی سے: اے اللہ، ہمیں دل، آنکھوں اور زبان کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق دے، ہمیں اپنی خواہشوں کے مقابلے میں مضبوط بنا اور اپنے قریب کر لے۔ حقیقی روزہ صرف دن نہیں بدلتا بلکہ روح کو بدل دیتا ہے۔ اگلی منزل مصر، انشاءاللہ۔ اس مقدس سفر میں ہماری اگلی منزل مصر کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اور ہاں، مزید خوبصورت اسلامی کہانیوں کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔